اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یقیناً کامیاب ہوئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اپناتے ہیں اور وہ جو بیکار کی بات پر دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، ایسی باتوں سے ایسے کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ تو کل بات چل رہی تھی لایانی کے سلسلے میں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کو بیکار کی چیزوں سے، بیکار کی باتوں سے بچائے۔ اس کے لیے ایک اصول یہ بنا لیں کہ کوئی بھی بات کہنی ہو تو تولو پھر بولو، تولو پھر بولو۔ انسان کوئی چیز تولتا ہے تو کس طریقے سے برابر وہ اپنی چیز پر، اپنے سامان پر نظر رکھتا ہے۔ زیادہ چیز چلی گئی تو فوراً اٹھا لیتا ہے، تو اس پر نظر رہتی ہے کہ اپنی چیز زیادہ نہ چلی جائے۔ تو جتنی چیز پوچھا ہے اتنی ہی چیز یہ دے۔ 1 کلو پوچھے تو 1 کلو دے، 1.5 کلو چیز اس کی نہ چلے جائے۔ اس طریقے سے اس کی نظر ترازو پہ رہتی ہے۔ تو ویسے ہی انسان جو ہے، جو بھی بات ہے، جو بات پوچھے اس کو بتائے، جو سوال کرے اس کا جواب دے۔ تو جو ضرورت کی چیز ہے وہ فقط بولے۔ تو اس لیے تولو پھر بولو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا تھا کہ منہ میں کنکری رکھ لیتے تھے، ایسے اور صحابہ رضی اللہ عنہ اور صلحاء، علماء، مشائخ اعظام کے بارے میں آتا کہ بات کرتے تو دن بھر جو بھی بات کیے ہیں اس کو لکھ کر رکھ لیتے تھے، پھر جائزہ لیتے تھے کہ اس میں کون سی بات ضروری ہے، کون سی بات غیر ضروری ہے، اور کنکری منہ میں رکھ لیتے تھے۔ جب کچھ بولنا ہوتا تو نکال کر بات کرتے، پھر منہ میں رکھ لیتے۔ تو زبان سے اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں یہ زبان بیکار نہ چلے، اور جیسے درانتی سے انسان گھاس کاٹتا ہے، اس طریقے سے کہیں یہ زبان سے دلوں کو نہ کاٹ دے۔ اس سلسلے میں اس کو محتاط رہنا چاہیے۔ تو اس لیے عادت یہ بنا لے انسان کہ اکثر وقت خاموش رہا کرے۔ ہاں، جو بولنے کی بات ہے بولے، جو کرنے کا کام ہے وہ کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بیکار بات نہیں کرے گا، بیکار کام نہیں کرے گا، تو سلامتی پالے گا۔ من سکت سلیم، من سکت جو خاموش رہا وہ سلیم، وہ سلامتی پایا۔ کہتے ہیں کہ ایک شہزادہ تھا، بادشاہ کا بیٹا، بڑا نیک تھا، اس کو علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا۔ تو انہوں نے ایک حدیث پڑھائی، من سکت تھا، ان کے استاد نے ایک حدیث پڑھائی، من سکت سلیما، جو خاموش رہا وہ سلامتی پایا۔ تو یہ اس کے دل پر بات کر گئی، تو بہت خاموش ہو گیا۔ اب اور لوگ تو دیکھ کر خاموش رہ گئے، لیکن جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بالکل خاموش ہے تو بادشاہ کو پریشانی ہوئی۔ اس نے بیٹے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیوں خاموش رہتے ہو؟ اب وہ بیٹا بولتا نہیں ہے، بادشاہ کی پریشانی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ بار بار اصرار سے پوچھ رہا، کہیں کو بات کرتے نہیں، میرے کنے بات کرتے نہیں، کیا ہو گیا، کیا پریشانی ہے؟
لیکن بیٹا ہے کہ خاموش ہے، بات نہیں کرتا ہے۔ آخر بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے درباریوں کے ساتھ بلا کر یہ کہا کہ اسے لے جاؤ ذرا باہر اور باغ و بہار میں نہر و انہار کی طرف لے جاؤ، کچھ مناظر دیکھ کر اس کا دل بہل جائے اور کچھ بولنے لگے، جاؤ اس کو لے کے جاؤ ایسا کر کے۔ مطلب شکار میں جاتے تھے، شکار کھیلنے، تو انسان فری رہتا تھا، تو اس طریقے سے درباری لوگ اس کو لے کر گئے۔ اب اور لوگ تو شکار میں لگے ہوئے ہیں، ادھر کوئی جانور نظر آتا ہے کیا، ادھر کوئی پرندہ نظر آتا ہے کیا، تو ویسے ہی ایک درخت پہ کچھ پرندے آواز کرتے ہوئے چہچہاتے ہوئے نظر آئے، تو ان شکاریوں نے نشانہ بنایا اور جو پرندہ چیخ رہا تھا، آواز کر رہا تھا، جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں نشانہ بنا کر تیر چلایا یا غلیل سے مارا، جو بھی ہو، تو وہ پرندہ نیچے آ کر پڑ گیا۔ تو وہ جو پرندہ آواز کیا تھا اس کی طرف نشانہ بنا کر چلائے تو نیچے آ کر گر گیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ شہزادہ بولا، من سکتا سلیما، جو خاموش رہا وہ سلامتی پایا۔ جو پرندہ خاموش تھا آزو بازو جھاڑ میں، وہ تو بچ گیا، یہ آواز کیا تو اس لیے یہ مر گیا۔ اب من سکتا سلیما کر کے شہزادے کی زبان سے نکلتے ہی وہ درباری سب خوش ہو گئے اور اس کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لائے کہ بادشاہ سلامت، آپ کا بیٹا بولنا شروع کر دیا، بولنے لگ گیا ایسا کر کے۔ اب بادشاہ پوچھا کیا بولا، تو ایسا یہ بولا، من سکتا سلیما۔ اب بادشاہ پوچھتے ہیں بیٹے کو، بولیا کیا بیٹے تو پھر خاموشی، پھر بولتا نہیں ہے، پھر خاموش کی بولتا نہیں ہے، منجے کیا ہوگا، منجے کی بولتا نہیں، تو یہ اس طریقے سے بہت اصرار کرنے لگا، وہ بالکل خاموش ہی رہا۔ اس کے بعد پھر اور زیادہ غصہ آیا تو اس نے کہا دو چار اس کو لگاؤ۔ اب پٹائی شروع کی تو پھر بولا من سکتا سلیما۔ میں شکار کے وقت میں اگر یہ بات من سکتا سلیما نہیں بولا رہتا تو اب میں مار نہیں کھایا ہوتا تھا، ایسا کر کے اس وقت میں یہ بول دیا، اس لیے مجھے پٹائی اور مار پڑ رہی ہے ایسا کر کے۔ تو خیر ایک بات بیچ کی تھی، ایسی بات کہہ دی گئی، تو اس لیے خاموشی کی عادت بنائے، خاموشی بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت لقمان حکیم پہلے وہ ایک شخص کے غلام تھے، ان کے آقا نے ان سے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس میں سے 2 بہترین ٹکڑے لے کر آؤ۔ تو وہ بکری ذبح کر کے اس میں سے زبان اور دل لے کر پیش کیا، یہ 2 بہترین ٹکڑے ہیں ایسا کر کے۔ چند دن گزرے، پھر ان کے مالک نے، آقا نے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کے بدن کے بدترین 2 ٹکڑے میرے سامنے پیش کرو ایسا کر کے۔ پھر وہی 2 ٹکڑے، ایک زبان اور ایک دل کاٹ کے جو ہے انہوں نے آقا کے سامنے پیش کیا۔ تو آقا نے ذرا تیز انداز میں ذرا کہا یہ کیا، یہ پہلے بھی یہ چیز، اب بھی یہ کیا ایسا کر کے۔ تو بولے آقا سلامت یجمان مولا، بات یہی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اگر زبان اور دل اچھے ہوتے ہیں تو یہ بدن کا بہترین حصہ بنتے ہیں، اور یہ بگڑ جاتے ہیں، یہ خراب ہو جاتے ہیں تو یہی بدن کا سب سے برا اور بدترین حصہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ پہلے سوچے پھر بولے۔ کہتے ہیں کہ عقل مند جو ہوتا ہے وہ اس کی زبان دل پر ہوتی ہے، اور بیوقوف جو ہوتا ہے اس کا دل ہی زبان پر ہوتا ہے۔ کیا مانے؟ عقل مند پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، تو اس کی زبان دل پر ہوتی ہے، پہلے سوچ کر یہ بات بولنی کی ہے کیا، اب بولنا ضروری ہے کیا، اتنی بات بولنا کیا، اس طریقے سے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔
اور بیوقوف جو ہوتا ہے اس کا دل ہی زبان پر ہوتا ہے، نہیں سوچتا ہی نہیں، بڑبڑ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے زبان کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بات جو ہے وہ انسان کو بڑا مقام بھی دلاتی ہے، اور بات ہی انسان کو بڑے مقام سے بھی گراتی ہے۔ انسان اگر اچھے طریقے سے کوئی بات کہے تو وہ دل پر بیٹھتی ہے، یعنی دل میں جا کر بیٹھتی ہے، دل میں اترتی ہے بولو۔ نہیں اگر اسی کو ذرا دوسرے طریقے سے بولے تو پھر وہ دل سے اترتی ہے، دل سے اتر جاتی ہے۔ تو بات کو اگر اچھی طریقے سے کہا جائے تو وہ دل پر اترتی ہے، یعنی دل پر اثر کرتی ہے۔ نہیں اگر اسی کو بے ڈھنگ کے طریقے سے نامناسب طریقے سے ادا کیا جائے اور کہا جائے تو وہ بات دل سے اتر جاتی ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک شاعر نے بات کے بارے میں بہت اچھی ایک نظم کہی ہے، کچھ اشعار کہے ہیں۔ ایک شعر میں بھی اچھی بات کیسی ہوتی ہے، بری بات کیسی ہوتی ہے، اس کو کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج کھوتی ہے۔ اگر بات اچھی ہو تو وہ ہیرا ہے، وہ موتی ہے، نہیں تو پھر وہ لاکھوں کی لاج کھوتی ہے۔ بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے، بات سینے کا داغ ہوتی ہے۔ اچھی بات ہو تو پھولوں کا باغ ہے، نہیں تو پھر وہ سینے کا داغ ہوتی ہے، ہمیشہ داغ بن جاتی ہے دل۔ بات خیر و ثواب ہوتی ہے، بات قہر و عذاب ہوتی ہے۔ بات جو ہے خیر بھی ہے، ثواب کی چیز بھی ہوتی ہے، ورنہ وہی بات قہر و عذاب بھی ہوتی ہے۔ بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ آپ لوگ غور کیے ہوں گے، جو لوگ سمجھداری کی بات کرتے، ضرورت کی بات کرتے، بہت کم بات کرتے، ان کے بارے میں ایک چیز مشہور ہو جاتی، بات کا تو ان کی بات انہوں بولے گا تو وتاج ایسا لوگ بولتے۔ اسی کی جگہ پر کسی اور کے بارے میں انہیں اس کی بات کیا اس کی بات کا کیا کہتے، تو دیکھو کتنا فرق آ گیا۔ تو یہی چیز ہے، کسی کی بات تو باوزنی ہوتی ہے اور کسی کی بات بہت سبک اور بہت ہلکی ہوتی ہے۔ اگرچہ وہی چیز ہوگی لیکن کس کی طرف سے آئی ہے، سننے والے اس کو رکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس سلسلے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کل بات آمنے سامنے بھی ہوتی ہے، فونوں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے۔ ایک اصول یاد رکھ لیں، بے تکلفی نہ ہونی چاہیے۔ بے تکلفی بولے تو آج کی زبان میں فری رہنا، فری سے بات کرنا کہتے ہیں نا۔ بے تکلفی آگے بڑھتے بڑھتے بے احترامی بن جاتی ہے۔ تو فرمایا بے تکلفی سے بے احترامی پیدا ہوتی ہے۔ بے احترامی کیا، ادب احترام نہیں رہتا، انہیں بیٹھ رہے گا تو تو بیٹھ رہے گا تو انہیں دبا رہے گا تو اس طرح کی زبان شروع ہو جاتی۔ پھر تو بے تکلفی سے بے احترامی پیدا ہو جاتی ہے، پھر بے احترامی سے دل ٹوٹنے لگتے ہیں، دلوں میں جو ہے دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، شگاف پیدا ہو جاتی ہے، دل ٹوٹنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے بات کریں، محبت کی بات ہے، ضرورت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، سب ہے، ٹھیک ہے تو کریں، لیکن
ضرورت کے لحاظ سے کریں، ضرورت کے وقت پر کریں، اور بے تکلفی بہت زیادہ نہ ہو۔ دیکھو مذاق ہے، ایک حد تک ہونی چاہیے مذاق کی بات، اور اس میں دل آزاری اور دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، دل نہیں ٹوٹنا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حدیثوں میں ایسے واقعات آئے ہیں، ایسی بات کرتے تھے جو حق ہی ہوتی تھی، سچ ہی ہوتی تھی، لیکن ایک مذاق کا پہلو بھی اس میں ہوتا تھا، ذرا دل بہل جاتے تھے، دلوں کو ذرا خوشی ہو جاتی۔ ایک بڑھیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ میرا کیا قصور ہے، میں کیا کری گر کو، جی جنت میں میں نہیں جاتی، سو اس طرح سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو بھی جائے گی وہ جی جوان ہو کر جائے گی، بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی۔ تو بات تو وہی ہے، تو مطلب تم اگرچہ کیا بوڑھی ہو، لیکن جنت میں جانے کی جب باری آئے گی، جو وقت آئے گا، تو اللہ پاک تم کو جوان بنا دیں گے، ہم عمر ہوں گی، وہ قوائبا ترابا، اس طریقے سے آیتوں میں پیش کیا گیا ہے۔ تو تھوڑی دیر بات وہی تھی، لیکن اس میں ایک طرح کا مزاح ہے اور مزاح کا پہلو بھی تھا۔ ایک صاحب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری پوچھنے لگے۔ اس زمانے میں اونٹوں پر سواری کرتے تھے اکثر ریگستان میں، شپ آف ڈیزرٹ بولتے کس کو، اونٹ کو، اور کسی چیز سے جو ہے ریگستان میں سفر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ریت میں بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہے۔ تو انہوں نے جب سوال کیا، درخواست کی ایک سواری کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ ایسا وہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ میں بچہ لے کو کیا کرنا، اس پر میں کیسا سوار ہو کر سفر کرنا، انہیں مجھے بٹھا لگ جائیں گا کہ میں اسے سر پر سوار کرا لگ جاؤں گا، کہ مطلب یہ تو میرے لیے بوجھ بن جائے گا نا ایسا کر کے، تو اونٹنی کا بچہ کیا کروں میں لے کر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، کتنا بھی بڑا اونٹ ہو، آخر وہ اپنی ماں جو ہے اس کا تو بچہ ہی ہے نا، اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے کہ نہیں کی۔ اب دیکھو انسان کتنا بھی بڑا ہو جاندے، ماں کا تو نے بیٹا چھے، کتنا موٹا رہا تو ماں پیٹ کچھ کو دیکھو کی رے دبلا ہوگا، کی کھاتا نہیں ہے کیا، اگر پوچھتی ماں پیٹ کو دیکھتی کہتے ہیں، جورو جیب کو دیکھتی کہتے ہیں، کہتا لائی ہی ہم نہ کہتا دیں گے گھر کو، ماں پیٹ کو دیکھتی کہتے، ویسا ماں کی مامتا ہی الگ ہوتی ہے۔ دوسرے کا بچہ رویا تو ماں اسے سر میں درد ہوتا کہتے، اپنا بچہ رویا تو دل میں درد ہوتا کہتے، یہ ماں کی مامتا ہوتی ہے۔ ویسا دوسرے کا بچہ رویا تو کیا ہی نہ رولے، ایک ہے نہ کر سر میں درد ہوتا نہ کر، اپنا بچہ رویا تو دل دکھتا ہے اس کا کہ میرا بچہ روتا ہے گھر کو۔ خیر ماں کی ایک مامتا ہوتی ہے جس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہوتا۔ تو کتنا بڑا بھی اونٹ ہو، وہ تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے۔ تو ویسا میری ماں اور بہنیں، یہ سب سنہرے اصول ہیں، یہ جی بہت ہی قیمتی باتیں ہیں۔ تو اس لیے اصول بنانا چاہیے کہ کوئی بھی بات جو ہے بہت زیادہ بے تکلفی کی نہ ہو، بے تکلفی سے بے احترامی پیدا ہوتی ہے، پھر بے احترامی سے دل ٹوٹنے لگتے ہیں۔ تو باتیں آمنے سامنے ہو یا موبائل کے ذریعے سے ہو، موبائل میں باتوں کے ذریعے سے ہو، یا پھر چیٹنگ کے ذریعے سے ہو، یا اور کسی طریقے سے ہو، یہ سب چیزیں ہمارے نام اعمال میں درج ہو رہی ہیں، فیڈ ہو رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اس کو لکھنے والے، محفوظ کرنے والے مضبوط فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا نام اعمال صاف ہو، ستھرا ہو، اچھا ہو، کل قیامت میں ہمارے سامنے وہ کھلے تو اچھی حالت میں ہم اس کو دیکھیں
یہ بہت اچھی بات ہوگی، وجہ یہ ہے کہ وہ بہت برا ہو، اس میں نامناسب چیزیں ہوں، بے ضرورت کی باتیں ہوں، تو اس لیے عام طور سے ان چیزوں کی طرف ذہن نہیں جاتا. میں کیا، میری زبان کیا، مجھے کون بولنے والا. اب قینچی کی طرح جو ہے یہ زبان چلتے رہتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے خاموش رہنا بہت بڑی چیز ہے. ہم مدرسے کاشف الہدا پونم ملی میں اللہ کی توفیق سے کچھ عرصہ خدمت کی ہے، تو ہم نے وہاں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ کو دیکھا، برسوں دیکھا ہم نے. بہت خاموش مزاج، اور رمضان میں تو اللہ اکبر ترس جانا پڑتا تھا ایک بات بولنے کے واسطے، ایک بات پوچھنے کے واسطے. ان کے پاس پورا دن گزر گیا تو بھی حضرت جو ہے بے ضرورت بات نہیں کرتے تھے. حضرت کی طبیعت ہی ویسی بن گئی تھی، اور ایک دو دن کی بات نہیں، وہ زندگی بھر کی بات تھی وہ. اور بالکل عین جوانی میں بھی ایسے ہی حضرت کا معمول تھا، بتاتے. ایک مرتبہ خود حضرت نے فرما دیا کہ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ سہارنپور میں یہ ہوتی تھی، اس میں حضرت جو ہے اپنی جوانی میں حضرت کی خدمت میں رہا کرتے تھے اعتکاف میں. تو فرمایا ایک مرتبہ پورے اعتکاف کے زمانے میں پورے دنوں میں ایک دم رات کے وقت ایک مرتبہ جب وضو کر کے آئے تو کچھ اندھیرا تھا، تو صرف بازو والے جو بڑے میاں تھے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ وقت کیا ہے. تو پورے اعتکاف کے زمانے میں ایک ہی بات انہوں نے پوچھی کہ وقت کیا ہے. تو آزو بازو رہنے والے بڑے بڑے علماء کرام بھی آپس میں کہتے تھے کہ اس نوجوان کی خاموشی ہم پہ اثر کرتی ہے، اس نوجوان کی خاموشی ہم پہ اثر کرتی. تو ویسے جوانی میں جب کہ امنگیں ہوتی ہیں، انسان کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے، خواہشیں ہوتی ہیں، ایسے وقت میں بھی وہ اتنا جو ہے زبان کا لحاظ رکھتے تھے. بالکل تولو پھر بولو، ویسا بالکل ضرورت کی بات بولتے تھے، ورنہ بالکل خاموش رہتے تھے. ہم نے سفر میں بھی دیکھا، حضر میں بھی دیکھا، اور برسوں حضرت کو دیکھا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں حضرت کو مقام عطا فرمائے، حضرت کے درجوں کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت کے فیض کو عام اور تام فرمائے اور جاری فرمائے. تو ایک جیتی جاگتی تصویر ہم نے دیکھی تھی، ایک چلتا پھرتا اللہ کا بندہ ایسا ہم نے دیکھا تھا. تو اس لیے میری ماں اور بہنیں، یہ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہیں کے ایک بڑے بزرگ کی جو ہے ان کی صفات اور اعلیٰ بلند اخلاق اور کردار کو میں بیان کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے ہماری بھی کچھ طبیعت ایسی بنے، ہمارے اندر بھی کچھ ایسے اوصاف پیدا ہوں جی جو بعد والوں کے لیے ایک نمونہ ہو اور ایک مثال بنے. تو اس لیے فونوں میں بے ضرورت باتیں کرنا، لمبی لمبی گفتگو کرنا، اب کیا پوچھے تو فری ہے گتے، یہ ایک بڑی یہ ہوگی. انہیں جیو آیا، یہ فری وہ فری، یہ فری وہ فری کر کو نام بھی بڑا بھاری رکھا انہیں، جیو کر کو کیا مانے، کہاں آتے بھی جا کو مرو کر کو، یہ فری وہ فری کر کو سو فری کر دل کو، سب کو تو تباہ کر کو رکھ دلیا. یہ ڈاؤن لوڈ کر لو، وہ ڈاؤن لوڈ کر لو، یہ کر لو، یہ کہاں لا کو کھڑا ہے. ذرا سوچو ہم نا، راتوں کی نیند حرام ہوئی، زندگی کا چین و سکون غارت ہوا، پریشانیاں بڑھ گئی، بیکار کی چیزیں بڑھ گئی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی. تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیے لایانی سے بچنا بہت ضروری ہے. ابھی تو لایانی ہی کی بات چل رہی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نافرمانی ہے.
اب وہ تو اور بڑی چیز ہے، نافرمانی چاہے آنکھوں سے ہو، زبان سے ہو، کان سے ہو، ہاتھ اور پیروں سے ہو، دل و دماغ سے ہو، سب چیزیں نافرمانی ہی کی ہیں۔ تو خاص طور سے رمضان کا مہینہ، آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، جی اس کی ایک مشق یہاں پر ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں آج ایک حدیث سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں کچھ وضاحت جو ہے آئندہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابہ اللہ سے حیا کرو جس طریقے سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو جس طریقے سے حیا کرنے کا حق ہے۔ استحیوا من اللہ حق الحیا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، انا نستحی والحمد للہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ انا نستحی والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس ھذا، اے میرے صحابہ اللہ سے حیا کرنے کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں فرمائی۔ اللہ سے حیا کا مطلب ان تحفظ الرأس وما وعا والبطن وما ہوا وان تذکر الموت والبلا، اذا فعلت ھذا فقد استحییت من اللہ حق الحیا۔ فرمایا کہ اللہ سے حیا کیا ہے؟ یہ کہ اللہ سے حیا یہ ہے کہ تو سر اور سر سے لگی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کر، اور پیٹ سے لگی ہوئی پیٹ کے قریب رہنے والی جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کر۔ 2 اور نمبر 3 تو موت کو یاد کر، اور نمبر 4 موت کے بعد تیرے بدن کے سڑنے گلنے کو یاد کر۔ یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اذا فعلت ھذا فقد استحییت من اللہ حق الحیا، اے انسان جب تو ان 4 باتوں کو کرے گا تب ہی تو اللہ سے حیا کرنے والا ہوگا جس طریقے سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو یہ حدیث، اس میں 4 باتیں ہیں کہ سر اور سر سے لگی ہوئی چیزیں، پیٹ اور پیٹ کے قریب رہنے والی چیزیں، 2 ان کی حفاظت کرنا، اور اپنی موت کو یاد کرنا، اور موت کے بعد انسان کے بدن کے سڑنے اور گلنے کو یاد کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے، سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا تعلق آپ کی ذات عالی کے ساتھ مضبوط فرمائے، اور سننے والوں کو، شریک ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ آسانیاں بھی پیدا فرمائے، دلچسپیاں بھی پیدا فرمائے۔ یہ ہمارے آدھے گھنٹے کا وقت ہمارے کو کیسا لگتا ہے خود ہم فیصلہ کریں، ورنہ پھر گھنٹوں سسٹم میں اور موبائل میں ہمارے لیے گزارنا کیسا رہتا ہے، اس کو بھی سامنے آپ رکھ لیں۔ آج نوجوان بچے موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں تو چھوٹتا نہیں موبائل، گھنٹے گزر گئے تو بھی بڑے لوگ بولتے ہیں ہمیں کیا تو بولے تو بھی وہ نون لے کو دیچے، ہاں بولو کہتا حضرت جواب دیتا، حضرت کہتے ایک حضرت بولے سو
بنگلور سے ریل میں بیٹھے گئے تھے اور ریل بنگلور سے مدراس آتی ہے. سو ایک کالج کی بچی وہاں سے بات کرنا شروع کری. سو کرتی ہے بنگلور سے چلی. سو ریل بنگار پیٹ بھی آ گیا, جولار پیٹ بھی آ گیا, وانیمباڑی بھی آ گیا, آمبور بھی آ گیا, کاٹپاڑی بھی آ گیا, ارکوڑم بھی آ گیا, پیرمبور بھی آ گیا, سینٹرل بھی آ گیا. ابا گاڑی لاسٹ ٹرمینس کو آگی. تب کون کی بولے کرتے اماں یہاں میں لاسٹ اسٹاپ ہے. سو اس کے بعد ٹنڈا والی نہیں ہے, ریل کا پٹا نہیں ہے, گاڑی یہاں لاسٹ آ کر رک جاتی. سو کر کو اسے بولے کرتے, تب بھی اسے ہوش آیا کرتے. اللہ اکبر. یہ حال ہے. لوگ بھی بولتے کیا حضرت میں بھی ہاتھ میں لے کو گھنٹے استعمال کرے, اس کے بعد منجد بیزار ہوگا. کیا یہ کر کو ضرورت کی چیز بھی دکھی نہیں, چپ کے نونڈ لے کو اتنے گھنٹے چلے گے, اتنا وقت ہمارا چلے گا نا. تو اس لیے وہاں گھنٹے گزرتے ہیں, رات گزر جاتی ہے, کچھ بھی نہیں دکھتا. ہمارا یہ آدھا گھنٹہ ہمارے کو کیسا دکھتا, ہمیں خود فیصلہ کریں. اللہ تبارک تعالی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، پھر دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی۔ دعا فرما لیں، اللہم لک الحمد و لک الشکر یا ربی یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہے رمضان کا مہینہ ہے اللہ، ہے اللہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اللہ، مبارک مہینہ ہے اللہ، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے اللہ، جس میں آپ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے اللہ۔ اللہ ہمیں پوری طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہ، اس کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، لاپرواہی سے حفاظت فرما، اے اللہ اس کی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آدھا مہینہ سے زیادہ گزر چکا ہے اللہ، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم نے بڑی ناقدری کی ہے اللہ۔ اے اللہ آپ کے بندے کیسے کیسے ہوں گے اللہ، جو دن رات اے اللہ اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ حصول کر رہے ہوں گے اللہ۔ اے اللہ ہم نالحقوں کو معاف فرما دیجیے، ناقدروں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیے اللہ، توفیق عطا فرمائیے اللہ، ہمت عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ حوصلہ عطا فرمائیے اللہ، رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے اللہ، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ، سب کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے اللہ، یتیموں کی، یسیروں کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی مدد فرمائیے اللہ، مرحومین کی بخشش فرمائیے اللہ، سب کے حال پر رحم فرمائیے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے اللہ، سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ، سب کو نیک بنائیے اللہ، ایک بنائیے اللہ، سچے بنائیے اللہ، اچھے بنائیے اللہ، ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسن عطا فرمائیے اللہ، آپ کی محبت عطا فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع عطا فرمائیے، اور اللہ آخرت کا فکر عطا فرمائیے، آخرت کی تیاری عطا فرمائیے اللہ۔ ہم دنیا کر کے دنیا ہی کی فکر میں رہ جاتے ہیں اللہ، آخرت کی بڑی لمبی زندگی ہے اللہ، والآخرت خیر و ابقا آپ نے فرمایا، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ کی جگہ ہے اللہ۔ اے اللہ وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، اس کی فکر عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ آخرت کا سامان جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیے اللہ۔ اے اللہ روز